ایسا کھیل ہے جو کسی کے سمجھ میں نہیں آنے والا۔ مردوں کو اتنا بزی کرو کہ میں ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو میں پڑھنا لکھنا سکھا دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بگ برینز ظہیم خان کے ساتھ آج جس موضوع کو ہم چھیڑیں گے وہ بگ برینز کا ایک ایسا کھیل ہے جو کسی کے سمجھ میں نہیں آنے والا ہے، اور یہ ایک ایسا گھناؤنا کھیل ہے کہ جس میں دنیا ایک پیج پہ لانا چاہتی ہے۔ جیسا کہ ایک امریکی تھنک ٹینک نے کہا تھا، تم ان کے مردوں کو اتنا بزی کرو کہ میں ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو میں پڑھنا لکھنا سکھا دوں۔ ٹھیک ہے، آپ جو ہی ابھی ٹی وی آن کرو، اس میں لڑکیوں کے لیے بچوں کے لیے طرح طرح کے پروگرامز ہوں گے، طرح طرح کے ان کے لیے مارننگ شوز ہوں گے، موویز ہوں گی، اور ساری جو بیس کرتی ہیں، جو ان کا مین مقصد ہوتا ہے وہ عورت پہ مرکوز ہوتا ہے، اور وہ عورت اس میں یا تو چارمنگ گرل ہوتی ہے، یا ایک زبردست ناچنے والی ہوتی ہے، یا اس کے ساتھ کچھ حادثہ ہوا ہوتا ہے۔ میجورٹی جو ہے وہ عورت کو برین واش کیا جاتا ہے، میجورٹی عورتوں کو اپنے ایک نظریے کے تحت ایک سمت میں لایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری آج کل کی جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، جو لڑکیاں ہیں، ان کا تقریباً ایک ہی مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے۔ آپ کسی بھی خاتون سے گپ شپ لگا لے، مطلب بات کرے، اس کا ایک ہی ویژن ہوگا، ایک ہی لائف سٹائل ہوگا۔ اس کو مطلب یہ کہ بھی شادی ایک خوف لگے گی، ایک بڑی ذمہ داری لگے گی۔ اس کو بھی مطلب یہ ہے کہ شادی کرنا ایک بہت مشکل، ایک کٹھن، ایک بیکار قسم کی چیز لگے گی۔ اس کو مطلب فری لائف سٹائل چاہیے، اس فیشن میں آزادی چاہیے، اس کو ایجوکیشن میں آزادی چاہیے، اس کو مطلب یہ رہنے سہنے میں مطلب یہ کہ اس میں پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جدھر بھی آپ دیکھو یہ ان کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اور یہ جو جتنی بھی سوسائٹیز ہیں وہ یہ ان کو توڑ کر جا رہی ہیں۔ چاہے آپ ہندوازم میں دیکھیں، چاہے آپ اسلام میں دیکھیں، آپ کرسچینٹی میں دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں ان کا ایک ہی پیج پر آنا میڈیا کا زبردست قسم کا ایک منزل ہے، ایک پروگرام ہے، اور یہی میڈیا چاہتا ہے اور یہی ہو رہا ہے۔ اور اس کے لیے طرح طرح کے پیڈ پروموشن ہو رہے ہیں، پروگرامز ہو رہے ہیں۔ ریسنٹلی آپ کا جو ایوارڈ شو ہے اس کو دیکھ لیں، بہت زیادہ پروگرام یا شوز وغیرہ بیرونی ملک ہوتے ہیں۔ اور ریسنٹلی ابھی اگر آپ دیکھیں تو کو ایک بہت زبردست ایک قسم کی پذیرائی مل رہی ہے۔ بہت تھوڑے سے وقت میں 7-8 سال میں نے بہت ترقی کر دی۔ اس کی خاص وجہ بھی ہو سکتی ہے، اس کے خاص انعامات بھی ہو سکتے ہیں، خاص کرامات بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ اتنی تیزی سے کیوں پھیلتی جا رہی ہے اور مطلب مشہور ہو رہا ہے۔ کے لباس جو آپ دیکھیں، آپ ان کے جو سٹائل دیکھیں، ان کا جو ترقی دیکھیں، مطلب گلے لگانا، حق کرنا، یا اس طرح کی سین بنانا، ابھی انہوں نے اس چیز کو اتنا نارمل کر دیا ہے کہ یہ ابھی نارمل لگنے لگا ہے پاکستانیوں کو۔ عورت جو ہے اسلام میں ایک مضبوط شیلڈ کا کام کرتی ہے، ایک زبردست دیوار، قلعے کی دیوار جو ہوتی ہے، یہ مردوں کو جنم دیتی ہے، مردوں کو پالتی ہے۔ اور اس کا سافٹ ویئر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ایک نظریاتی، ایک زبردست طاقتور قسم کی عورت ہوتی ہے، وہ جب بچوں کو پالتی ہے اور ان کو بڑا کرتی ہے، اور یہی بچے جب بڑے بڑے عہدے سنبھالتے ہیں، بڑے بڑے کام سنبھالتے ہیں، تو اس کے پیچھے جو راز ہوتا ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے، وہ اس کی بہن ہوتی ہے، وہ اس کی بیوی ہوتی ہے، جو سپورٹ میں اس کو گاہے بگاہے اپڈیٹ کرتی رہتی ہے، اپ گریڈ کرتی رہتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جو سب سے زیادہ فوکس دیا ہے وہ عورتوں پہ دیا ہے۔ اور اس کو ایک جتنے بھی آپ جرنل ہے، امریکی یا پاکستانی یا جو بھی، ان کو چاہیے تنہائی، ان کو ریلیکس ماحول چاہیے کہ وہ مطلب تھوڑے سے ریلیکس ہو، وہ زیادہ ادھر ادھر گھومے نہ، کیونکہ یہ آبزرور ہوتے ہیں، یہ پلانر ہوتے ہیں، یہ ایگزیکیوٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہی درجہ جو ہے یہ عورت کو بھی حاصل ہے۔ یہ بھی گھر میں ہوتی ہے، گھر کے کام کاج سنبھالتی ہے، مردوں کو دیکھتی ہے، اپنے بیٹوں کو دیکھتی ہے، اپنے ہسبینڈ کو دیکھتی ہے، اپنے بھائی کو دیکھتی ہے کہ میرا بھائی آج کس طرح لگ رہا ہے، میرا بیٹا آج کس طرح لگ رہا ہے، میرے بیٹے نے آج کیا کیا۔ وہ اس کو ایک طریقے سے، سائیکولوجیکل طریقے سے، نرم، ایک اس کے مزاج کے مطابق سمجھا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اس طرح نہیں کرنا ہے، آپ نے اس طرح کرنا ہے، آپ اگر اس طرح کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا، آپ اگر اس طرح کریں گے تو وہ فائدہ ہوگا۔ وہ اپنے مردوں کو سنبھالتی رہتی ہے اور اپ گریڈ کر کے بھیجتی رہتی ہے۔ مردوں کا اتنا فوکس نہیں ہوتا، اتنے دور وہ نہیں جاتے، وہ جسی کام میں لگ جائیں اس میں وہ ڈوب جاتے ہیں۔ اس کو کرنے کا، وہ اپنے منزل کی طرف بڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کو گائیڈ کرنے والی اس کی عورت ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک مووی ہے اسپارٹنز، اس میں اس کی باچا کی جو بیوی ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ اونلی اسپارٹن وومن کین برتھ اے ریئل مین، مطلب
کیوں اس نے کہا ہے؟ کیونکہ ان کے جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ان کو اس طرح ٹرین کیا گیا تھا، ان کو اس طرح پالا کیا گیا تھا کہ وہ مطلب بچوں کو اس طرح پالتی ہیں، اور جب بچے ان کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو وہ اس طرح سوچتے ہیں، اس طرح ایک زبردست بہادر عورت کی طرح اس کی سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے۔ تو جب ایسی عورت بچے پیدا کرتی ہے تو سوچے کہ وہ بچہ کس قسم کا ہوگا، وہ کس قسم کا ہوگا۔ یہی ہمیں اسلام میں بھی بتایا گیا ہے۔ اسلام ایک مشن کا نام ہے، اسلام ایک منزل ہے، اسلام ایک جستجو ہے، اسلام ایک زبردست قسم کی اپروچ کرنے والا دین ہے۔ تو یہی ہمارے عورتوں کو بھی کہا گیا کہ آپ گھر کے کام کاج کرو، گھر میں دین پڑھو، سیکھو اور اپلائی کرو۔ تو یہی مائیں جب اپنے بچوں کو پالتی ہیں اور ان کو اس طریقے سے تربیت دیتی ہے تو سوچے کہ یہ کس طرح کے بچے ہوں گے۔ ہماری عورتیں آج کل فیشن ڈریسز اور یہ کس طرح کے ہم آزادی چاہیں، کس طرح ہم گھومے پھرے، کھانا کیسے کھائے، مطلب یہ ہمارے ایک عام سوچ بن گئی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ حد تک یہ ہونا چاہیے، لیکن ان کا جو مین فوکس ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کرے، ایسے بچے تربیت ان کی کرے کہ وہ کل کو زبردست قسم کے وہ ویژنری ہو، وہ کام کرنے والے ہوں، وہ جستجو کرنے والے لڑکے ہوں، ان میں ایک ویژن ہو، ان میں ایک بہادری ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس قسم کی عورتیں جب اپنے بچوں کو پالتی ہے اور اس طرح تربیت کرتی ہے اور ہر طرف کے اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، ان کا ایک مشن یہی ہوتا ہے کہ میرا بچہ کس طرح گروم کر رہا ہے، کس طرح وہ بڑھ رہا ہے، کیا وہ سیکھ رہا ہے، کیا اس میں غلطی آ رہی ہے، کیا اس میں غلطی نہیں آ رہی ہے، دین کی طرف اس کا رجحان کتنا ہے، ایجوکیشن میں اس کا رجحان کتنا ہے، فزیکل فٹنس کے حوالے سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے عورتوں کا مین پرپز ہونا چاہیے، مین مقصد ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ یہی ہمارا منزل ہے۔ یہی ہم اگر اپنے سوسائٹی کو بچانا چاہے تو ہم بچا سکتے ہیں۔ ٹی وی میں، موویز میں، ایڈز میں مطلب یہ نہ جائیں، ان کی طرف یہ کم دیکھیں، یہ جو خیالی اور تصوراتی دنیا ہے ان سے یہ باہر نکلے۔ ریئلسٹک دنیا میں ہمارے عورتوں کو رہنا چاہیے، مطلب ہر وقت ان کو پیار، محبت اور یہ اس طرح کی قصے کہانیاں نہیں اپنانا چاہیے۔ ان کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، پیار بھی ملتا ہے ان کو، یہ اپنی ذمہ داری نبھائیں گی، اور وہ ذمہ داری جب پوری ہوتی ہوں گی تو ان کو سب سے زیادہ خوشی یہی ہوگی کہ میں نے اس طرح کی ایک ذمہ داری نبھائی، میں نے اس طرح سوسائٹی کو، دین کو، کلچر کو ایک زبردست قسم کا تحفہ دیا، اور یہی ان کی ایک زبردست کامیابی ہوگی، اور یہی اسلام بھی ان سے چاہتا ہے کہ آپ اس طرح کی تربیت کریں اور اس طرح کی ایک منزل پائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔